بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے۔ اس کی بنیاد سید مشاہد حسین شاہ صاحب نے رکھی جب انہوں نے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کے متعلق ایک ویڈیو ریکارڈ کی۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فتاوی جات کو پڑھا، ان کو نقل کر کے ان سے ایک حکم مرتب کیا اور پھر وہ حکم مفتی صاحب پر لگا دیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے 100% فتاوی جات کی روشنی میں ہی اس بندے کے اوپر تجدید ایمان بھی لازم ہے، توبہ اور رجوع بھی لازم ہے۔ اس حکم کے اندر انہوں نے کہا کہ ان پر تجدید ایمان بھی لازم ہے، رجوع اور توبہ بھی لازم ہے۔ اس سلسلہ کے اندر مختلف لوگوں نے اس پر گفتگو کی، انہیں جوابات دیے۔ تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصول افتاء سے ناواقف ہیں، یہ بالفعل مفتی نہیں، نام نہاد مفتی ہیں، تو اس لیے میں نے ان کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو اسی دوران علامہ مفتی اکمل صاحب آپ کا ایک کلپ وائرل ہوا۔ آپ نے ایک بیان کے اندر عوام کو سمجھاتے ہوئے آپ نے یہ بات کی کہ اپنے اکابر علماء سے بہت جلد بدظن نہ ہو جایا کریں، کوئی بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے فوراً ایک رائے قائم نہ کر لیا کریں۔ وہ لوگ اوپر کے درجے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے بدظن نہ ہو جایا کریں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ساری یہ جو صورتحال تھی اس کو سامنے رکھنے کے بعد یہ چیز بھی واضح کی کہ یہاں میں نہ تو اندھی تقلید کی اجازت دے رہا ہوں اور نہ ہی یہاں کوئی بھی شخص ہے تو اس کو بالکل آزادی ہے جو مرضی کرتا پھرے، بلکہ اس کے پاس ایک معقول دلیل ہونا ضروری ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو جتنا اپر لیول پر ہوگا اس کو محتاط اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے غور کرنا ہوگا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس کے پاس اپنے ہر اختیار حکمت کی ایک معقول دلیل ہونی چاہیے جس سے وہ مطمئن کر سکے۔ یہ بالکل میں اندھی تقلید تو میں کبھی نہیں کروں گا۔ اب سید مشاہد حسین شاہ صاحب آپ نے مفتی محمد اکمل صاحب آپ کو جواب دینا جو ہے وہ شروع کیا، تو اس کے اندر آپ نے ان کو مانا کہ وہ اصول افتاء سے واقف ہیں، وہ بالفعل مفتی ہیں، وہ مفتیان کرام کی نگرانی میں فتویٰ دیتے رہے ہیں، تو یہ چیز انہوں نے تسلیم کی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے شرط لگائی تھی اس شرط کو بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ معقول دلیل ہونی چاہیے، یہ شرط سارا معاملہ حل کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے اس جملے سے میرا سارا معاملہ حل کر دیا اور اپنے بیان کا خود ہی آپ نے جواب دے دیا کہ بھائی جو اپر لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک معقول دلیل رکھنی پڑے گی جس سے وہ سامنے والے کو مطمئن کر سکیں۔ تسلیم کر لینا یہ واضح کرتا تھا کہ علامہ مفتی اکمل صاحب ان کی گفتگو وہ درست تھی، چونکہ وہ معقول دلیل کے ساتھ مشروط تھی، لیکن انہوں نے شرط کو بھی تسلیم کیا اور ویڈیو بھی بنائی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ باقی لوگ جو ہیں اصول افتاء سے واقف نہیں ہیں۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے ہیں، تو اس پر بندہ ناچیز نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں جو جواب دیا تھا وہ اس ویڈیو سے حصہ ایک پیش کیا تھا جو ویڈیو آڈیو کو لے کر اس کو ویڈیو کلپ بنا کر انہوں نے شاہ صاحب نے اپنے چینل پر اپنے پیج پر اپلوڈ کیا تھا۔ مفتی محمد کلیم رضوی صاحب ان کی گفتگو تھی اور انہوں نے اس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ آڈیو اور ویڈیو
حضور تاج الشریعہ کے موقف کی روشنی کے اندر یہ براہ راست دلیل نہیں ہوا کرتے، دلیل شرعی، حجت شرعی نہیں ہوا کرتے۔ چونکہ ہندوستان کی عظیم شخصیت وارث علوم اعلیٰ حضرت قاضی القضات فی الہند پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری علیہ الرحمت و رضوان کے موقف کی روشنی میں آڈیوز اور ویڈیوز براہ راست شرعی ثبوت نہیں بنتے۔ تو اس بات پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ آپ نے جو مواد بھی پیش کیا ہے وہ آڈیو ویڈیو پر مشتمل ہے، تصاویر بھی ویڈیو کا حصہ ہوتی ہیں تو اس پر مشتمل ہے۔ جب آپ کا سارا مواد شرعی دلیل نہیں بن سکتا تو پھر اس پر شرعی حکم کیسے لگ سکتا ہے؟ آپ نے شرعی حکم تجدید ایمان کا بھی لگایا ہے، رجوع اور توبہ کا بھی لگایا ہے، تو یہ شرعی حکم کیسے لگ سکتا ہے؟ ہم نے بطور طالب علم ایک سوال کیا تھا، لیکن اس کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ ہم جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ لوگ جو ہے اصول افتاء سے واقف نہیں۔ ہر ایک کا جواب میں نے نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو ہیں وہ فقہ سے نا آشنا، افتاء کے اصولوں سے نا واقف اور ان چیزوں سے بالکل دور نظر آتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز اس بات پر منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ مفتی نہیں ہیں۔ اس سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی محمد کلیم رضوی صاحب آپ اصول افتاء سے واقف نہیں تھے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ آڈیو ویڈیو جو ہے شرعی دلیل نہیں ہوتے؟ ہم نے تو وہی چیز آپ کے سامنے پیش کی تھی، تو آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کو کہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا کلپ آپ نے اپنی تائید میں اپلوڈ کیوں کیا تھا؟ اور وہ بھی اپنی بات نہیں کر رہے، وہ حضور تاج الشریعہ کی بات کر رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ جو ہے ان کا موقف یہ ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو اصول افتاء کا پتہ ہے اور حضور تاج الشریعہ کو نہیں پتہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، موقف یہ بنا رہے ہیں کہ آڈیو ویڈیو شرعی دلیل نہیں ہوتی، اور آپ صرف دلیل نہیں بلکہ اس پر شرعی حکم بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس پر بھی بازد ہیں۔ اس سے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ امور جن امور کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے ہرگز ان امور کو ہم جائز قرار نہیں دیتے۔ وہ امور چاہے وہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ بد عقیدہ کی تعزیت کرنا ہو، اس کے لیے تعریفی کلمات کہنا ہو یا اس کے علاوہ ہو، یہ تمام امور جو ہیں یہ جو ناجائز ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ناجائز لکھے ہیں، ہمارے فقہا نے ناجائز لکھے ہیں، وہ ناجائز ہی رہیں گے۔ ہم ان کے ناجائز کا ہی قول کرتے ہیں، ہم اس کے جواز کا قول ہرگز نہیں کر رہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک فعل بد ہے، فعل بد کے اوپر حد لگانے کے لیے شریعت نے جو گواہوں کا نصاب مقرر کیا ہے وہ 4 گواہ اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور جس طرح کے بھی ہونے چاہیے، جس نوعیت کے بھی ہونے چاہیے، وہ سارے جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک شرعی عدالت ہے، ایک قاضی ہے، اس کے پاس فعل بد کسی پر الزام لگا اور یہ مقدمہ اس کے پاس آتا ہے، اور اس مقدمے کے اندر مدعی 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس پر قاضی جو ہے وہ اس پر جو ملزم تھا، جس پر الزام لگا تھا، اس پر یہ حد جاری نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا سمجھا جائے گا کہ یہ قاضی جو ہے اس نے اس فعل بد کی اجازت دے دی ہے، یہ اس فعل بد کے جواز کا قائل ہو گیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں سمجھا جائے گا۔ صرف اور صرف بات اتنی تھی، شرعی تقاضے سے جب وہ چیز ثابت نہیں ہو سکی تو قاضی نے اس پر شرعی حد نہیں لگائی۔ اصل یہ تھا، تو اسی طرح ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو دلائل پیش کیے، جو مواد آپ نے پیش کیا مفتی صاحب کے خلاف، وہ مواد جب شرعی دلیل نہیں بنتا تو ان پر شرعی حکم نہیں لگ سکتا۔ ہمارا موقف صرف اتنا تھا۔ آپ نے پھر ایک اور ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے اندر وہ مفتی صاحب کی وہ تصویر جس میں وہ کسی بد عقیدہ کی اقتدا میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، اس تصویر کو لے کر جو مخالفین نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، آپ نے اس کو سامنے رکھا اور اس کے اندر آپ نے یہاں تک کہا کہ
یہاں معترض حق بجانب ہے. پر یہ جو سوال کرنے والا ہے کیا یہ حق بجانب نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ تصویر شرعی حجت بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور اس پر شرعی حکم شرعی فتویٰ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. آپ کہہ رہے ہیں معترض حق بجانب ہے، تو یہاں آپ نے شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، معترض کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا. معترض جو ہے اس کو تو پروپیگنڈا کرنا ہے، اور پروپیگنڈا کے لیے، فساد کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک تصویر مل جائے. لیکن شرعی حکم کے لیے وہاں فساد نہیں، پروپیگنڈا نہیں، وہاں شرعی حکم لگانا ہے. شرعی حکم کے لیے شرعی دلائل کا ہونا ضروری ہے. آپ نے خود ہی جو ہے مفتی اکمل صاحب نے جب یہ بات کہی کہ میں فلاں فلاں کو گنواؤں گا کہ ان کو کیوں چھوڑ دیا، اس پہ فتویٰ لگایا، اس پہ نہیں لگایا، تو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے دلائل پیش کریں جو براہین شریعہ کا معیار ہو، جو شرعی تقاضے ہوں اس کے مطابق، اور میں حکم لگاتا جاؤں گا. تو یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر آپ جو حکم لگا رہے ہیں وہ شرعی دلیل کے ساتھ لگا رہے ہیں یا شرعی دلیل کے وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ اتنا جو ہے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے ان امور کے جواز کا تو کہا ہی نہیں ہے. حسام الحرمین اس کے ساتھ تو ہم 100% متفق ہیں، اس کو تو کسی نے غلط کہا ہی نہیں ہے. اور آپ جو یہ تصویر کا کسی نے پروپیگنڈا کیا اور اس میں حسام الحرمین جو ہے اس پر اس نے تان کیا، تو اس کا تو جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ حسام الحرمین جو ہے اس کے فتاویٰ مفتی منیب الرحمان صاحب کے عمل کے ساتھ مشروط نہیں تھے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اگر عمل نہیں کریں گے تو وہ منسوخ ہو جائے گا. ایسا تو ہرگز نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا ذاتی فعل ہے، اور فتاویٰ حسام الحرمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، وہ لگیں گے. اگر مفتی منیب الرحمان صاحب اس کے خلاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ فتاویٰ جو ہے وہ منسوخ ہرگز نہیں ہوں گے. اس کے بعد رہی یہ بات کہ تفہیم المسائل سے آپ نے ایک عبارت پیش کی تھی. اب جو ہے باقی سارا مواد آپ کا آڈیو، ویڈیو، تصاویر ان چیزوں پر مشتمل تھا. ایک کتاب کا آپ نے حوالہ دیا تھا تفہیم المسائل، اس کی 4تھی جلد جو ہے اس سے ایک عبارت پیش کی تھی. اس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو عبارت آپ نے پیش کی تھی اس عبارت کے اندر مبہم الفاظ تھے، یقیناً وہ وضاحت طلب تھے، ان کی وضاحت کرنی چاہیے تھی. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے سوال کے اندر بھی وہ توہین امیز عبارات جو اصولی اختلاف ہے ہمارا ان کا ذکر نہیں ہے، اور اس جواب کے اندر بھی وہ بعض کہہ کے اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ گزر گئے، وہاں بھی مبہم ہے. اور اسی طرح وہاں عرف کا لفظ بولا گیا، یہ بھی نہیں بتایا گیا عرف عام ہے، عرف خاص ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ بھی بات مبہم تھی. اور اس کے علاوہ وہاں ایہام اور تاثر کے الفاظ تھے، وہاں بھی جو صریحاً اس چیز کا جو ہے اظہار نہیں تھا کہ وہ گستاخی بنتی ہیں یا گستاخی نہیں بنتی. تو یہاں بہت سارے مبہم امور پائے جاتے تھے، جس وجہ سے یہ عبارت تفہیم المسائل کی یہ بھی وضاحت طلب تھی، لیکن اس پر آپ صریح حکم نہیں لگا سکتے تھے جب تک کہ اس کی وضاحت نہ ہو جائے، یہ ابہامات دور نہ ہو جائیں. تو اب ایک اس کا تو معاملہ یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا اپنے اس ویڈیو بیان کے اندر، آپ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ میرے ویڈیو بنانے سے بھی پہلے اس کے اندر درستگی کر لی گئی تھی، اور اس کا نیا ایڈیشن جو ہے وہ صحیح جو ہے الفاظ کے ساتھ ایہام تاثر کے الفاظ سے پاک شائع کر دیا گیا تھا. اور پھر کئیوں نے بہت بڑی جمپ لگائی اور بہت بڑا جو ہے وہ اپنی طرف سے کال کیا کہ جی تفہیم المسائل میں اب جو ہے نا تبدیلی کر دی گئی ہے، اور وہاں جو ایہام اور تاثر کے الفاظ تھے ان کو نکال دیا گیا ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب ہم نے یہ ویڈیو بنائی الحمدللہ اس سے پہلے ہی ان تمام چیزوں پر ہم مطلع تھے. جب آپ کے ویڈیو بنانے سے بھی پہلے یہ درستگی کر لی گئی تھی تو کم از کم آپ کا یہ ویڈیو بنانا یہ اصلاح کے لیے تو نہیں ٹھہرے گا کہ آپ نے اصلاح کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہو، ایسا نہیں ہوگا. اب اصلاح کے لیے نہیں ہے
تو پھر آپ خود بتائیں کہ وہ فساد کے لیے تھا، کیا تھا؟ آپ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی نوٹ نہیں لکھا گیا کہ کتابت کی غلطی تھی، کسی اور نے وہ عبارت لکھی تھی تو یہ عبارت جو تبدیل کی گئی تو کیا وجہ بنی، تو یہ نوٹ نہیں لکھا گیا۔ اب یہ احتمالات تو پائے گئے کہ وہاں کتابت کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، انہوں نے عبارت جو ہے وہ غور سے پڑھی نہیں کہ اس کا مفہوم کیا بن جائے گا، یا انہوں نے خود نہیں لکھی، آپ نے خود یہ احتمال بھی رکھ دیا۔ تو اس طرح اس کے اندر احتمالات موجود ہیں، جب احتمالات موجود ہیں تو صریح حکم اس پر بھی نہیں لگ سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ شرعی تقاضوں کے مطابق براہین شریعہ کی روشنی کے اندر آپ نے جتنے دلائل دیے ان سے مفتی منیب الرحمان صاحب پر یہ فتویٰ نہیں لگتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ ان سے وضاحت طلب کریں، وضاحت طلب کرتے رہیں، آپ جب تک چاہیں وضاحت طلب کریں۔ اور ہم نے یہ پہلے بار بار کہا کہ ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، ہم جو ہے اگر کوئی شخص ایسا فعل کرتا ہے جو وضاحت طلب ہے، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی فعل ہے، ان پر اگر وضاحت طلب ہے تو وضاحت دینا بنتی ہے، لیکن شرعی حکم تب لگے گا جب شرعی جو ہے اس کے تقاضے پورے ہوں گے۔